الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آیت نمبر 7 سورہ فاتحہ۔ مدینہ تفسیر القرآن چینل کی طرف سے اکبر علی عطاری مخاطب ہوں، اور آیت نمبر 7 کی تفسیر مقصود ہے ترجمہ کنز العرفان۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ یہ جملہ اس سے پہلے آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ سے کچھ باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے، اور دوسرا نمبر پر یہ کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ اس کی تفسیر اس طرح ہے کچھ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی، اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، اور یہ سنن ترمذی کی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں، اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ تو بد عمل یعنی برے عمل کرنے والے، اور بد عقیدہ جن کا عقیدہ اچھا نہ ہو، برا عقیدہ رکھنے والے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، سیرت میں بھی، صورت میں بھی ہر اعتبار سے یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے بھی دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہاں کی سعادت تصور کرے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔